آج کا سبق جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر 23، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ کلمہ توحید کے دو رکن ہیں، ایک ہے نفی، ایک ہے اثبات۔ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں جی؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، جو اس کی شروط ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، آدمی موحد بن جاتا ہے۔ لیکن کلمہ توحید تبھی فائدہ دے گا جب ہم اس کے ساتھ اس کا دوسرا جز شامل کریں گے، یعنی جب ہم کلمہ شہادت بولیں گے۔ اور کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے، تبھی ہم یہ کتاب المسلم پڑھنے کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ تو آج جو ہے نا وہ ہمارا کلمہ شہادہ کا دوسرا رکن وہ ہے محمد الرسول اللہ کا معنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی کلمہ طیبہ کے اس جز کا معنی ہے کہ آپ کو ظاہراً و باطناً اللہ کا بندہ اور تمام انسانوں کی طرف اس کا رسول مانا جائے۔ پہلی چیز محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ پڑھنا ہمیں کب فائدہ دے گا؟ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا، ہمارا یہ یقین ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بھی باطناً بھی، اس کے دو معنی ہیں، ظاہراً ظاہری چیز، باطن باطنی چیز، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پہ بھی پیغمبر مانیں اور باطنی طور پہ بھی، زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے بھی اقرار کریں۔ ظاہری طور پہ یعنی منہ سے بول کے، زبان سے بول کے یہ کلمہ پڑھیں، اور باطنی طور پہ مطلب اس کو جو ہے نا وہ دل سے بھی مانا جائے۔ اگر خالی زبان سے پڑھیں گے، دل سے نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہیں۔ منافق پڑھتے تھے، ظاہری مانتے تھے لیکن باطنی نہیں مانتے تھے۔ تو وہ سچا مسلمان، پکا مسلمان جو ظاہری طور پہ بھی اس کلمے کو پڑھے مانے اور باطنی طور پہ بھی اس کلمے کو پڑھے اور مانے۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ظاہراً اور باطناً، یعنی جو آپ کی ظاہری علامات ہیں نبوت کی، ان کو بھی مانا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات وہ ساری کی ساری آپ کی علامات ہیں۔ آپ نے اشارہ کر کے سورج کو توڑا، آپ کی انگلیوں سے جو ہے نا وہ چشمے جاری ہوئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں ان کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ تمام معجزات جی، بکریوں کا جو ہے نا وہ دودھ آ جانا، ٹھیک ہے نا جی، اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ مثالیں ہیں۔ شق معراج ہے، شفا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے جو ہے نا وہ لعاب لگایا آنکھوں پہ، آرام آ گیا، حضرت بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا، آرام آ گیا۔ تو یہ ساری کی ساری علامتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی ظاہری نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور کچھ علامات ہیں جو باطنی ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا اخلاق سب سے بڑا ہے۔ ہمیں ماننا ہے، اخلاق نظر نہیں آتا لیکن ہمیں ماننا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ صابر تھے، سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ شرم و حیا والے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنا حیا، اتنی شرم ایک کنواری لڑکی میں نہیں ہوتی تھی جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں حیا ہوتی تھی۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا وہ باطنی صفات ہیں، باطنی علامات ہیں۔ تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری طور پہ بھی ماننا ہے، باطنی طور پہ بھی ماننا ہے۔ آپ کی ظاہری صفات کو بھی ماننا ہے اور باطنی صفات کو بھی ماننا ہے، ظاہری علامات کو بھی ماننا ہے اور باطنی علامات کو بھی ماننا ہے، تب جا کے ہم اس معنی کا حق ادا کریں گے۔ اور اللہ کا بندہ، یعنی ظاہری اور باطنی طور پہ اللہ کا بندہ اور تمام انسانوں کی طرف اس کا رسول ماننا ہے، اور اس کو ماننے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ کیسے جی؟ کہتے ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ آپ بتائیں اس کی تصدیق کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ گئی، بہت دفعہ ہم نے یہ بات کی، آپ علماء خطباء سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب پیغمبر کی صحیح حدیث آپ کے سامنے آ گئی تو اس کے مد مقابل پوری دنیا کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کا پہلا تقاضا، کہ آپ کی جو ہے نا وہ تصدیق اس بات میں کی جائے کہ آپ جو کہیں اس کو جو ہے نا وہ ہر صورت مانا جائے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ آپ جو کچھ بتائیں اس کی تصدیق کی جائے،
آپ کے حکم کی اطاعت کی جائے، یعنی پیروی کی جائے، فرما برداری کی جائے، جس چیز سے روکیں اس سے آپ رک جائیں، جس چیز سے ڈانٹیں اس سے باز آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض چیزوں سے روکا ہے، آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو، لا تباغضوا، بغض نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، ولا تنابذوا بالالقاب، کسی کو جو ہے نا وہ برے ناموں سے نہ پکارا کرو۔ یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ لا سے ہمیں منع کیا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، خبردار لوگوں ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، اور ہر ضلالت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ منع نہیں کیا لیکن ڈانٹا ہے، مطلب یہ کہ نہیں کرنا کام۔ تو جس چیز سے روکیں اور ڈانٹیں اس سے باز آ جائے، اور اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے جو آپ نے متعین کی ہے۔ اللہ کے متعین کر دینے کے بعد جو طریقہ، جو سٹائل اللہ کے رسول نے عبادت کا متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس کو مانا جائے، تو یہ ہے محمد رسول اللہ کو صحیح معنوں میں ماننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دینے کے دو بنیادی رکن ہیں۔ جس طرح اللہ کے بارے میں گواہی دینا دو بنیادی رکن، نفی اور اثبات، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہم نے گواہی دینی ہے تو دو بنیادی رکن ہیں۔ پہلی بات، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری بات، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ ان دونوں رکنوں کو ماننے کے نتیجے میں آپ کے بارے میں افراط و تفریط ختم ہو جائے گی۔ جب ہم ان دونوں چیزوں کو مانیں گے نا، پہلی چیز یہ مانیں گے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑھوتری کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس سے بھی باز آ جائیں گے، اور جو کمی کرتے ہیں وہ اس سے بھی باز آ جائیں گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم ان دونوں الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہی نہیں، ان کے مفہوم کو سمجھتے نہیں کہ بندے کا کیا معنی ہے اور اللہ کے رسول ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو افراط و تفریط کی جو ہے نا وہ ترجمہ، اس کی تعریف نیچے کی ہے۔ افراط کے معنی ہیں کسی کو اس کے صحیح اور جائز مقام سے بڑھا کر ماننا، غلو کرنا، اور تفریط کے معنی ہیں کہ اس کے صحیح اور جائز مقام میں کمی کوتاہی کرنا۔ افراط کا معنی کہ کسی چیز میں اس کو بڑھا دینا، اور تفریط کمی کر دینا، زیادتی کرنا اور کمی کرنا۔ جی، چنانچہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان دونوں صفات میں سب سے زیادہ کامل ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، کوئی نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بڑے بھائی جیسے۔ اللہ کے رسول بندے ہیں، لیکن بندے میں جو ہے نا وہ اعلیٰ سٹیج، آخری سیڑھی جو عبودیت کی ہے، بشر ہونے کی ہے، وہاں پہ قائم مقام ہے، آپ سب سے زیادہ کامل ہیں۔ عبد کے معنی وہ بندہ جو عبادت گزار ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، دلیلیں آگے آ رہی ہیں۔ جس طرح دوسری مخلوق پیدا ہوئی ہے، آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے والد کو مانتے ہیں، والدہ کو مانتے ہیں، آپ کی پیدائش کو مانتے ہیں، آپ کے پیدا ہونے پہ جو نور پھوٹا، جو خوشخبریاں آئیں، وہ سب کو مانتے ہیں، لیکن بعد میں پھر نور بنا دیتے ہیں۔ پورا ایک انسانی پروسیجر جو پیدائش کا ہے وہ ہم مانتے ہیں، پھر دودھ پلانے کا ہے وہ بھی مانتے ہیں، آپ کا بچپن مانتے ہیں، آپ کا لڑکپن مانتے ہیں، لیکن پھر جب جو ہے رسول ماننے کی باری آتی ہے تو ہم نعوذ باللہ جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لفظ عبد سے نکال دیتے ہیں۔ اور جو عوارض دوسرے انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں وہی آپ کو بھی لاحق ہوتے ہیں۔ عوارض سے مراد ہاں جی وہ عارضی کام، عارضی عادتیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ ضروری کام، ضروری عادتیں جو عام انسانوں کو، عام انسان سوتے ہیں نا، سوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی سوتے تھے۔ عام انسان کھاتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی کھاتے تھے، نبی علیہ السلام پیتے بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ غسل بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، آپ قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے تھے۔ جتنے ایک عام بشر، ایک عام انسان کم کرتا ہے، وہ سارے کے سارے عوارض، وہ سارے کے سارے کام جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، یاد کر لیں، قل انما انا بشر مثلکم، اے پیارے پیغمبر آپ ان کو بتا دو کہ انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، بندہ ہوں تمہاری مثل، میری ہیبت، میری شکل، میری صورت، میرا اٹھنا بیٹھنا آپ کی ہی طرح ہے، لیکن مجھے اللہ نے ان خصوصیات سے نوازا ہے جو آپ کو نہیں نوازا۔
اے نبی کہہ دو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ مزید فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر کتاب کو، قرآن مجید کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، عوج نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، سیدھی سیدھی صاف صاف کتاب ہے۔ تو قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی آیت دلالت کرتی ہے آپ کے بشر ہونے پہ، آپ کے انسان ہونے پہ۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنے بندے کے اوپر جو ہے نا وہ کتاب کو نازل کیا۔ رسول ماننے کا معنی یہ ہے کہ آپ کو دعوت اللہ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ رسول ماننے کا معنی کیا ہے جی؟ کہ آپ کو دعوت اللہ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک تو آپ کا کام ہے اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، کلمہ پڑھانا، پھر اس کے بعد عبادت کے طریقے بتانا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں۔ جنت کی خوشخبری ہے، حوض کوثر کی خوشخبری ہے، ہاں جی، بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر جانے کی خوشخبری ہے، یعنی آپ نے خالی ڈرایا ہی نہیں بلکہ آپ نے خوشخبریاں بھی دی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے ڈرایا بھی ہے۔ ان دونوں صفات، اقرار عبودیت و اقرار رسالت کی شہادت کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کے بارے میں افراط و تفریط ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی علیہ السلام کو عبد بھی مان لے اور ساتھ میں رسول بھی مان لے، تو پھر آپ کے بارے میں جو باتیں کچھ بڑھا کے بیان کی جاتی ہیں، کچھ چڑھا کے کم کر کے بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی سمجھ آ گئی اس بات کی؟ وضاحت کی ضرورت ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں افراط اور غلو سے کام لیتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہے یہ، ہاں جی یہ کام واقع ہوتا ہے کہ آپ کی امت کے بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں افراط اور غلو سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کو عبودیت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے علاوہ آپ کی عبادت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی جو ہے نا وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو اللہ کے مقابل عبادت کی جگہ پہ لے جاتے ہیں۔ لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے جی؟ کوئی ایک مثال جی، تیرا کھاواں تیرا پیواں، یہ مثال ہے۔ بھر دو جولی میری یا محمد، تیرے در سے میں جاؤں نہ خالی۔ تو یہ جھولیوں کا بھرنا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن ہم نے نبی علیہ السلام کی شان میں، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں جی عمرے کے لیے جا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ مدینہ سے حاضری ہو گئی جی، منظوری ہوگی جی، تبھی آنا ہے جی جب حضور کا بلاوا آئے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت سارے کلمات ایسی ہیں جو بطور ہم غلو نبی علیہ السلام کی شان میں بیان کر کے نعوذ باللہ اللہ کے مقام، نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کی آن بہت زیادہ ہے۔ ساری دنیا جو نبی علیہ السلام کی پاؤں کی خاک کے اوپر جو ہے نا قربان کی جا سکتی ہے۔ آپ اس قدر اعلیٰ و عرفہ انسان ہیں اور اس قدر اعلیٰ و عرفہ جو ہے نا وہ پیغمبر ہیں، لیکن بہرحال خالق اور مخلوق کے اندر فرق ہے، عابد اور معبود کے اندر جو ہے نا وہ فرق ہے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ سے مدد مانگنے لگے اور ایسی ایسی دعائیں کرنے لگے جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے، جیسے کہ ان کی حاجات پوری کرنا یا ان کی مشکلات ختم کرنا۔ بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے الحمدللہ قبر رسول پہ 3-4 سال ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایسے ایسے خط پڑھے ہیں جن میں شادی کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، ایون کہ نعوذ باللہ جھوٹ نہیں، آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جو ہے نا میں نے ایسے ایسے خط پڑھے ہیں جو نوجوانوں کی طرف سے لکھے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں لہذا کرم کرنا۔ لڑکیوں کے خط آتے ہیں، ان کے بوڑھے والدین بیچارے لے کے، وہ تو سمجھتے ہیں جیسے ریکویسٹ ہے، تو جی یہ پھینک دو، پھینکنا کیا ہے، بعد میں جب پڑھتے ہیں تو یعنی یہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے مانگی جا رہی ہیں، مشکلات کا ختم کرنا، حاجات کا پوری کرنا۔
دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا ہے یا آپ کی تابع داری میں کوتاہی کی یا آپ کے حقیقی مقام سے آپ کو کم درجے پر لانے کی کوشش کی۔ نتیجتاً دوسرے لوگوں کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ترجیح دی، آپ کی سنت سے زیادتی کی اور اس سے منہ موڑا اور صریحاً آپ کو چھوڑ کر دوسروں کے احکام کو قبول کر لیا۔ بعض لوگوں نے بہت زیادہ مبالغہ کر کے نعوذ باللہ خالق کی حد تک پہنچا دیا، اور بہت زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ کمی کر کے اتنا نیچے گرایا کہ مد مقابل اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کے باقی لوگوں کی باتوں کو جو ہے نا وہ فالو کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پہ بدعات جتنی بھی ہیں جن کا قرآن سے ثبوت نہیں، جن کا احادیث سے ثبوت نہیں، تو گویا جی ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مقابلے میں غیروں کی باتوں کو مان رہے ہیں، دوسروں کی باتوں کو جو ہے نا وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بزرگوں کی باتوں کو زیادہ ترجیح دے کے بیان کیا تھا کہ بھائی ان کے فلانے جو یہ تھے معجزات تھے، انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا۔ جی جی، تو اسی کی طریقے سے پھر یہ کہ آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ہی وہی معجزات کے ساتھ جو بیان کرتے ہیں، جیسے وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں معجزات بیان کرتے ہیں، جی جی، نبی کے بارے میں بھی ایسے ہی وہ معجزات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ جی جی، بالکل ایسے ہی ہے جی۔ یہ ساری چیزیں بدعت میں آ جاتی ہیں، یعنی جو بھی بدعت مطلب ایسا کام جو شریعت سے ثابت نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں نا دین دیکھیں نا، سے۔ ایک ایسا ایک کام ہے جو شریعت سے ثابت نہیں لیکن لوگ اس کو کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو کرنے کا یہ کہا ہے یا جنہوں نے ان کو یہ طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ بتانے والے کو نبی کے مقابلے میں مقدم سمجھ رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جھپے ڈھکے چھپے الفاظوں میں یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ یا تو اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے، ہم تک دین پہنچایا نہیں، یا پھر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین مکمل نہیں کر سکے۔ یہی بات ہے نا جی، یہ کام نبی نے کیا نہیں، حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے کہ دین بھی مکمل نبی نے پہنچا بھی دیا، اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ من وان پہنچانے کی ڈگری بھی مل گئی، اللہ راضی بھی ہو گئے۔ تو اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ نہیں دین میں یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، تو گویا کہ ہم جو ہے نا نعوذ باللہ نبی کی نبوت کے بارے میں شک کر رہے ہیں، اور نبی کے دین پہنچائے جانے کے مقابلے میں جو لوگ باتیں بتا رہے ہیں ان کو دین شامل کر کے ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اب دین مکمل ہوا۔ ان کو مختار جانتے ہیں، اولیاء کو بھی مختار کہتے ہیں اور نبی کو بھی مختار کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی۔ جی اچھا جی، سمجھ آ گئی جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کی۔ ارکان ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں جی؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی موٹی سی تعریف یہ ہے کہ دل سے اقرار کرنا، زبان سے بولنا اور ہاتھوں سے، یعنی دل سے اقرار کرنا، زبان سے بولنا اور اپنے جسم کے ذریعے اس کام کو کر کے دکھانا، عمل کرنا۔ یہ ایمان، عمل کرنا۔ شاباش، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کر کے دکھانا۔ جہاں پہ ہاتھوں سے کر کے دکھانے کا وہاں پہ ہاتھوں سے کرنا، جہاں پہ چل کے کرنے کا وہاں پہ چل کے کرنا، یعنی عمل بالجوارح، جتنے بھی اعضاء ہیں کام کرنے والے ان کے ذریعے جو ہے اس چیز کو کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو ہمیں جو ایمان لانا ہے، ایمان کے بغیر گزارا نہیں۔ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ 6 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھی بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو جو ہے نا وہ ہم ایک سپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کو آتی ہیں، آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن فذکر فإن ذکرۃ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کے طور پہ اس عبارت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارکان ایمان، ایمان کے ارکان، یعنی ایمان کی بلڈنگ اگر بنائی جائے تو اس کے لیے لازمی ہیں کہ 6 ستون کھڑے کیے جائیں۔ 5 ستونوں کے اوپر نہیں کھڑی ہوگی، 4 ستونوں کے اوپر نہیں کھڑی ہوگی، اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ 7واں ستون گھسا سکتے ہیں۔ ایمان کی بلڈنگ جو ہے نا وہ 6 ستونوں پہ کھڑی ہوگی، 6 دیواریں کی جائیں گی، 6 ستون کھڑے کیے جائیں گے۔ ایمان نام ہے قول و عمل کا، ایمان نام ہے قول و عمل کا۔ خالی قول کفایت نہیں کرے گا، خالی عمل کفایت نہیں کرے گا، کہنا بھی پڑے گا، کرنا بھی پڑے گا، یہ ہے ایمان۔ جو نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہوں اور غلطیوں سے کم ہوتا ہے۔ انسان کا ایمان ایسی چیز ہے یزید و ینقص، اگر انسان نیکی کرے تو ایمان بڑھتا ہے، روحانیت آتی ہے، عبادت کے اندر لذت آتی ہے، اور اگر انسان گناہ کرے تو ایمان کم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ایمان کے بارے میں جو باطل فرقے ہیں نا، ان کا یہ ایمان ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، بس اس کی جو مقدار ہے سو ہے، نہیں، حالانکہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔
ایمان کم ہوتا ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس جی؟ عمل کے ساتھ عمل کے ساتھ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان زنا کرتا ہے تو انسان کا ایمان نکل جاتا ہے. اگر زنا کی صورت میں زنا کرتے کرتے موت آ گئی تو بے ایمان فوت ہوا، کافر فوت ہوا. جب شراب پیتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتے ہونے کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں. انسان مکہ چلا جائے، بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. مسجد نبوی میں چلا جائے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو یاد کر کے جو ہے نا وہ کیفیت ہی بدل جاتی ہے. ریاض الجنہ میں یعنی مطلب ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے. ایمان دل و زبان سے کہنے، دل، زبان اور اعضائے جسم سے کرنے پر مشتمل ہے. یہ تعریف ہے میرے بھائیوں، تھوڑی سی مشکل الفاظ میں بیان کی گئی ہے. کہتے ہیں ایمان دل و زبان سے کہنے، یعنی دل سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اقرار کرنا، ماننا یعنی. اور زبان سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اقرار کرنا. ہم نے ایمان کی تعریف کی کہ دل سے جو ہے نا وہ ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور کر کے دکھانا. تو کہتے ہیں ایمان دل و زبان سے کہنے یعنی دل، زبان اور اعضائے جسم سے کرنے پر مشتمل ہے. تینوں چیزیں لازمی ہیں، ماننا بھی ہے، اقرار بھی کرنا ہے، کر کے بھی دکھانا ہے. چنانچہ دل کا قول اعتقاد رکھنا اور اس کی تصدیق کرنا ہے، زبان کا قول اس کا اقرار کرنا ہے. دل سے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں اور اس کی تصدیق کریں. زبان سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اقرار کریں. دل کا کام تسلیم، اخلاص، تابع داری، محبت اور نیک کام کے لیے ارادہ کرنا ہے. اعضائے جسم کا کام واجبات و فرائض کی ادائیگی اور ممنوعہ کاموں سے رک جانا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام دل اس کو تسلیم کرے گا، دل کہے گا کہ اس کو کرو، تابع داری کرو، اچھا ہے، کرنا چاہیے، یہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. اور پھر زبان اس کا اقرار بھی کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے، اور اعمال جو انسان کے جوارے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ایمان. کتاب اللہ اور سنت رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے کچھ ارکان ہیں جو کہ یہ ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پہ فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پہ کتابوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. یہ ارکان ہیں کتنے جی؟ 6 ایمان کے. ایمان اللہ پر ایمان لانا، اللہ سب سے اوپر ہے جی. دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے فرشتے بنائے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لانا. فرشتے کتابیں لے کے آتے ہیں، کتابوں پہ ایمان لانا. کتابیں رسولوں پہ آتی ہیں، رسولوں پر ایمان لانا. اور پھر رسول جو ہے نا وہ آخرت کی تیاری کا کہتے ہیں، آخرت پہ ایمان لانا. اور چھٹے نمبر پہ جو ہے نا وہ اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا. آگے جی تقدیر کی جو عمارت ہے، اس کے جو 6 ستون ہیں، اس کے نام آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں. قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ. یہ ہم نے آیت کل بھی پڑھی تھی، پرسوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے یہ سب اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. اور جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ایمان کی تعریف یہ کی کہ 6 چیزوں کو ماننا، 6 چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لانا. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر. اور یہ کہ تم ایمان لاؤ اچھی بری
تقدیر پر۔ صحیح عقیدہ کے یہ 6 بنیادی اصول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور یہی عقیدہ دے کر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ صحیح عقیدہ جو مسلمان کا ہونا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان ہمارا ہونا چاہیے، مجمل بھی اور تفصیلی بھی، ہمیں یہ یاد بھی ہونی چاہیے، اور پھر ان کے اوپر جو ایمان لانے کا ایک طریقہ کار ہے وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ یاد ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے سے مطلب کیا ہے جی؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں تنہا و یکتا مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں درج ذیل باتوں پر ایمان لانا داخل ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے نمبر پہ اس بات پر ایمان لانا کہ وہی ذات حقیقی معبود ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، دوسرا کوئی نہیں، اس لیے اس نے بندوں کو پیدا کیا، ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، انہیں رزق پہنچا رہا ہے، لوگوں کے چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، تابع دار کو بدلہ دینے اور نافرمان کو سزا دینے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پہلی چیز کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ ان صفات سے متصف ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام اقسام کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کی جائیں، عاجزی، رغبت، خوف کے ساتھ ہو، عاجزی، رغبت اور خوف کے ساتھ ہو۔ یہ ساری کی ساری جو عبادات ہیں ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اس میں 3 چیزوں کو ڈالنا ہے۔ عاجزی انکساری، جھکا ہوا ہونا، آکڑ کے نہیں عبادت کرنی، عاجزی نال کرنی ہے، رغبت شوق نال کرنی ہے، اور خوف یعنی اللہ کے ڈر سے کرنی ہے۔ عاجزی، شوق اور اللہ کا ڈر، خوف، یہ 3 چیزیں ملا کے ہم نے اللہ کی تمام عبادات کرنی ہیں۔ کامل ترین محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس کی عظمت کے سامنے بچھ جائے۔ اسی عظیم اصول کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کا اکثر حصہ نازل ہوا، یعنی اسی اصول کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تقریباً قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں۔ مثال کے طور پہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، کہ عبادت کرو اللہ کی مخلص ہو کے، اس کے لیے مخلص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ کیوں؟ اس لیے خبردار اللہ کے لیے ہی ہے دین خالص۔ دین خالص اللہ کے لیے ہے، اس لیے جب اللہ کی عبادت کرو تو پھر اپنے سامنے خالص دین کو رکھو۔ آپ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے آگاہ رہو کہ اس کے لیے، اسی کے لیے دین خالص ہے۔ نیز فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے، یعنی میں 2 دفعہ ترجمہ کرتا ہوں، ایک دفعہ اپنے انداز میں، دوسری دفعہ نیچے والا، تو ہم جو ہے نا وہ جو ترجمہ کتاب میں کیا گیا وہی کرتے ہیں۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا، یہ کہ تم نہ عبادت کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، تم پکارو اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ کافروں کی پرواہ نہیں کرنی، کافروں کو خوش نہیں کرنا، اللہ کی جو عبادت کرنی ہے وہ خالص ہو کے کرنی ہے، مخلص ہو کے کرنی ہے، ایک اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اور عبادت کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ دعا کرنا، خوف کھانا، امید رکھنا، توکل کرنا، یہ سارے کے سارے کام ہم کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہم نے یہ کام کس کے لیے کرنے ہیں جی؟ اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ ان عبادات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پہلے نمبر پہ دعا کرنا، خوف کھانا مطلب کسی سے ڈرنا، امید رکھنا، توکل کرنا، رغبت کرنا، عاجزی کرنا، خطرہ محسوس کرنا، جھکنا، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، بارش طلب کرنا، ذبح کرنا، نظر دینا۔ ان کے علاوہ بھی عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں جنہیں غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں، بلکہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک و کفر ہے۔ کہتے ہیں کچھ چیزیں تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انسان کی عقل مان جاتی ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے، تو ان کو بھی اللہ کے لیے نہیں کرنا۔
یہ جو باتیں اللہ نے صاحب کتاب نے مطلب گنی ہیں تو منع کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کی ہیں۔ مثال کے طور پہ دعا کی دلیل، دعا صرف اور صرف کس سے کرنی ہے جی؟ اللہ سے کرنی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے کہ پکارو مجھ کو ہی، دعا مجھ سے ہی کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو منہ پھیرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کے جائیں گے۔ قرآن کی بہت بڑی آیت کہ دعا کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے جی؟ اللہ سے کرنی ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، دوسروں کے لیے مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، قبر پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، لیکن کس لیے؟ اللہ سے مانگ کے اس کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے، نہ کہ اس سے مانگنے کے لیے۔ آگے سمجھیں۔ تو دعا کی دلیل پہلی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے کو تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے، کیونکہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو الدعاء هو العبادہ، تو دعا ہی عبادت ہے، اور ہم نے عبادت کس کے لیے کرنی ہے جی؟ اللہ کے لیے کرنی ہے۔ خوف کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں، امت محمدیہ والو، نبی کا کلمہ پڑھنے والو، فلا تخافوہم، ان مشرکین سے نہ ڈرو، ان کی الہوں سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ اللہ سے ڈرنا ہے جی، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف دل میں نہیں رکھنا۔